پاکستان میں گلیوں میں، بازاروں میں اور سڑکوں پر خواتین کبھی بھی محفوظ نہیں تھی، لیکن ڈسکا میں زارا قدیر کے ساتھ جو کچھ ہوا اس نے پورے ملک کے دل دہلا کر رکھ دیے ہیں۔ زارا قدیر وہ لڑکی تھی جس کی چند سال قبل شادی ہوئی تھی اور اس کی شادی قدیر نامی ایک نوجوان سے ہوئی جو سعودی عرب میں کام کرتا تھا۔ زارا قدیر ایک ماہ پہلے ہی ملک واپس آئی تھی اور وہ اپنے والد کے گھر قیام پذیر تھی، لیکن اسی دوران اس کی نندوں نے اور ساس نے اس کو اپنے گھر بلایا، مطلب اس کو اپنے سسرال بلایا۔ جب زارا قدیر سسرال پہنچی تو اس کے بعد 3 دن ہی وہ زندہ رہ سکی۔ اس کے بعد اس ساس نے جو رشتے میں اس کی خالہ تھی اور ان نندوں نے جو اس کی کزن بھی لگتی تھی، ان تمام خواتین نے مل کر اس کے قتل کا پلان بنایا اور ایسی بھیانک موت زارا قدیر کو دی جسے دیکھ کر انسان لرز جاتا ہے۔ یہ 10 نومبر کی بدنصیب صبح تھی جب زارا قدیر سوئی ہوئی تھی۔ وہ صبح اٹھی تو اپنے کمبل میں ہی تھی کہ اسی دوران اس کی ساس اور اس کی 3 نندیں کمرے میں داخل ہو گئی۔ ان میں سے ساس نے سب سے پہلے زارا قدیر کے پاؤں پکڑے، پھر اس کے بعد ان 2 نندوں نے جو کمرے میں ہی موجود تھی اس کے بازو پکڑے، پھر تیسرے آدمی کی انٹری ہوئی جس کو لاہور سے بلایا گیا تھا اور مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ ان خواتین کا رشتہ دار تھا۔ اس آدمی نے جو رشتہ دار بتایا جاتا ہے زارا کے منہ پر کمبل رکھ دیا اور اس وقت تک کمبل نہیں ہٹایا جب تک اس نے آخری سانس نہیں لے لی۔ اسی دن زارا قدیر کا والد شبیر احمد مسلسل اس کو فون کرتا رہا، لیکن زارا قدیر نے فون نہیں اٹھایا تو اسے تشویش ہوئی۔ وہ کافی دیر تک اپنی بیٹی کو کالز کرتا رہا، لیکن لاڈلی بیٹی جو بھی اس دنیا میں نہیں تھی اس نے فون نہیں اٹھایا۔ اسی دوران شبیر احمد کو اس کے داماد کا فون آتا ہے جس نے سعودیہ سے اس کو فون کیا، تو داماد قدیر نے یہ بتایا کہ میں بھی اپنی بیوی کو فون کر رہا ہوں اور مسلسل کالیں کیے جا رہا ہوں لیکن وہ اٹینڈ نہیں ہو رہا۔ جب دونوں نے اس ساری صورتحال پر سوچا تو انہیں تشویش ہوئی۔ اسی دوران شبیر احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیٹی کے گھر جائے گا اور شبیر احمد فوری طور پر ڈسکا پہنچا۔ جب وہ ڈسکا پہنچا تو اس کو پہلا جھٹکا وہیں لگا جہاں اس کو محسوس ہوا کہ گھر بالکل صاف ستھرا ہے اور کہیں بھی اس کی بیٹی نظر نہیں آ رہی۔ زارا قدیر کی ساس اور نندیں وہاں موجود تھی۔ جب شبیر احمد نے پوچھا کہ میری بیٹی کہاں ہے تو ایک نند نے جواب دیا، ہمیں کیا معلوم، وہ کسی آشنا کے ساتھ چلی گئی ہوگی، زیور اور رقم بھی لے گئی ہے۔ شبیر احمد کی صورتحال اس وقت ایسی تھی کہ زمین پھٹے یا اسے آسمان نکل جائے، لیکن اس نے ایک باپ کا حوصلہ دکھایا، مجھے پہلے دکھاؤ کہ میری بیٹی کا کمرہ کہاں ہے۔ شبیر احمد کمرے میں داخل ہوا تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ وہاں 2.5 سالہ اس کا نواسہ موجود تھا جو کہ زارا قدیر کا بیٹا تھا، لیکن زارا قدیر کہیں موجود نہیں تھی۔ اس روز گھر کی اور کمرے کی صفائی بہت اچھی تھی اور پورے گھر کو تازہ تازہ دھویا بھی گیا تھا، جس سے اس کی چھٹی حص نے کہا کہ گھر میں کوئی بہت ہی بھیانک واقعہ ہو چکا ہے، جس کے بعد شبیر احمد نے 15 کو کال ملائی اور کہا کہ مجھے شک ہے کہ میری بیٹی کو کہیں اغوا کر لیا گیا ہے یا اسے مار دیا گیا ہے۔ پولیس موقع پر پہنچی اور اس نے اپنے ذرائع سے تفتیش شروع کی۔ اسی دوران ان کو شک گزرا تو انہوں نے زارا قدیر کی ساس اور اس کی 2 نندوں کو حراست میں لے لیا۔ دوران تفتیش اس ساس نے جو زارا قدیر کی خالہ تھی اور وہ نندیں جو زارا قدیر کی کزنز تھی، انہوں نے اعتراف کر لیا کہ انہوں نے واقع ہی زارا قدیر کو کر دیا ہے۔ سب سے افسوسناک پہلو اس کا یہ ہے کہ زارا قدیر کو مار تو ڈالا گیا، لیکن اس کو جس بے دردی سے کیا گیا وہ اپنی جگہ ایک بہت ہی خوفناک طریقہ کار تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ یہ کہتی ہے کہ زارا قدیر کی موت سانس رکنے سے ہوئی، لیکن اصل میں واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ جب اس کو گلا گھونٹ کر اور دم گھونٹ کر مار دیا گیا تو پھر اس کے بعد وہاں بیٹیوں نے سوچا کہ کس طرح اس لاش کو ٹھکانے لگایا جائے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس کو کیوں نہ معمہ بنا دیا جائے۔ پہلے ٹوکے سے اور چھریوں سے زارا قدیر کے ہاتھ دھڑ سے الگ کیے گئے، پھر اس کے پاؤں دھڑ سے الگ کیے گئے اور اس کو 5 بیگز اور پلاسٹک کے تھیلوں میں ڈالا گیا اور وہ تھیلے الگ الگ جگہوں پر پھینکے گئے، جن میں سے 2 تھیلے نالے میں پھینکے گئے جبکہ ایک تھیلا جو پلاسٹک بیگ تھا اسے کہیں اور دور لے جا کر پھینکا گیا۔ اس طرح ثبوت مٹانے کی کوشش کی گئی، لیکن میڈیا میں رپورٹ ہونے والی ایک اطلاع کے مطابق جب ماں بیٹیوں نے یہ دیکھا کہ اس کی شناخت ہو سکتی ہے تو انہوں نے اس کا سر جو دھڑ سے پہلے ہی الگ کر دیا گیا تھا وہ جلتے ہوئے چولہے پر رکھ دیا۔ اس وقت تک اس کا سر جلاتے رہے جس وقت تک وہ ناقابل شناخت نہیں ہو گیا، اور وہ ناقابل شناخت سر بھی ایک شاپر میں ڈال کر کہیں دور پھینک دیا گیا۔ لیکن چونکہ ماں بیٹیوں نے اعتراف جرم کر لیا تو اس کے بعد تلاش شروع ہوئی اور نالوں سے وہ 2 بیگ بھی برآمد ہو گئے اور وہ بوریوں میں اس کا سر اور دھڑ بھی برآمد ہو گئے۔ پولیس نے ماں بیٹیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ تیسرا ملزم بھی کہا جا رہا ہے کہ گرفتار ہو گیا یا ہونے والا ہے۔ مبینہ طور پر اس ملزم کو جسے لاہور سے بلایا گیا اور جو ماں بیٹیوں کا رشتہ دار تھا اس کو اس کام کے عوض اٹلی بھیجنے کا جھانسا دیا گیا تھا۔ اس کہانی کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ زارا قدیر کو قتل کیوں کیا گیا۔ اس کی وجہ محلاتی سازشیں ہیں۔
वो साजिशें, वो हसद, वो जलन जो घरों के अंदर अमूमन पाया जाता है, इसी वजह से ज़ारा कदीर की जान ले ली गई। पुलिस वालों को ज़ारा कदीर की सास और उसकी नंदों ने ये बताया है कि हमें लगता था कि दोनों मियाँ बीवी के दौरान बहुत मोहब्बत है। ये दोनों मियाँ बीवी कौन थे? ये उस औरत के बहू और बेटे थे और उन दोनों नंदों के भाई और भाभी थे, जिनका प्यार मोहब्बत उनसे देखा नहीं जा रहा था। और तीनों मुल्जिम खवातीन को ये शक था कि हमारी भाभी ने हमारे भाई पे जादू टोना करा रखा है, जिसकी वजह से वो उसके नीचे लगा हुआ है। तीसरी सबसे अहम बात ये थी कि कदीर अपनी बीवी ज़ारा का बहुत ख्याल रखता था और उसे पैसे वैसे भी भेजता रहता था। वो तमाम कमाई जो उसको होती थी, वो उनमें से बड़ा हिस्सा ज़ारा कदीर को दिया करता था। तो माँ बेटियों को ये एहसास महरूमी था कि उनको पैसे नहीं मिल रहे, उनको मोहब्बत नहीं मिल रही, उनको वो तवज्जो नहीं मिल रही जो उनकी भाभी और उनकी बहू को मिल रही है। इसी जलन और सड़ापे में उन्होंने ये इंतहाई इकदाम कराया। ये तो कोई साइकोलॉजिस्ट ही बता सकता है कि इस नफ्सियाती बीमारी को क्या कहा जा सकता है। इस नफ्सियाती बीमारी से जो वाक़या हुआ है वो इंतहाई खौफनाक और दिलखराश है। ज़ारा कदीर को भी इंसाफ मिल सकेगा या इसकी फाइल भी इसी तरह दबा दी जाएगी जैसे बेशुमार फाइलें इससे पहले दब चुकी हैं।